ناظرین کرام، شیخ یحییٰ معاذ فرماتے ہیں کہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک حالت کا نام ہے، دل کے احوال کا نام ہے، جس کی تعبیر الفاظ کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے، لیکن محبت کے ماخذ اور اس کے مشتقات کو سمجھ کر اس کے احوال کو سمجھنا کچھ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا اسی صورت میں ممکن ہوگا جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس طرح اگر میں ایک ڈیٹیل لیکچر دوں آپ کو کہ ایپل، ایک سیب کا ٹیسٹ کیا ہے، اور کوئی شخص آئے اور آپ کو ایک سیب کھلا دے، تو جب آپ اس سیب کو چکھ لیں گے تو میرے لیکچر کا کوئی معنی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ چند لمحوں میں جو چیز اس بندے نے آپ کو سمجھا دی ہے، اگر میں پورا دن بھی اس پر لیکچر دیتا رہوں تو وہ لیکچر اس حد تک مفید نہیں ہوگا جس حد تک اس بندے نے آپ کو سیب دیا اور آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا۔ یعنی ٹیسٹ کرنے سے جو کام چند لمحوں میں ہو جاتا ہے، وہ لیکچرز دینے سے شاید پورے دن میں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم محبت کے لغوی معانی پر کلام کریں گے اور پھر اس کے اصطلاحی معانی پر قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ محبت کا پہلا معنی ہے الحفظ والامساک، یعنی لفظ محبت کا پہلا معنی ہے الحفظ والامساک، کسی چیز کو محفوظ کر لینا اور کسی چیز کو روک لینا، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور کسی چیز کو روک لینا۔ یعنی انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس شخص کی محبت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اسے روک لیتا ہے، اور ہر غیر کی محبت کو دل میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یعنی محبت کا ایک معنی ہے الحفظ والامساک۔ محبت کا دوسرا معنی ہے اللزوم، جس طرح کہتے ہیں حب البعیر، اونٹ کا بیٹھ جانا۔ اگر اونٹ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے تو اسے موو کرنا، اسے ہٹانا ممکن نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی محبت آپ کے دل میں رچ بس جائے، آپ کو کسی سے حقیقی پیار ہو جائے، حقیقی محبت ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو آپ کے دل سے نکال نہیں سکتی۔ جس طرح اونٹ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، اسے ہٹانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے پیار ہو جائے، تو کوئی شخص اس حقیقی پیار کو انسان کے دل سے نکال نہیں سکتا۔ محبت کا تیسرا لغوی معنی، لیکسیکل میننگ، لنگوسٹک میننگ محبت کا جو قاموس میں ہے، وہ یہ ہے حبۃ القلب، دل کے دانے کو یا دل کی روح کو محبت کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم نے ابھی گزشتہ لیکچرز میں یہ سیکھا کہ نماز کی روح کنسنٹریشن ہے، توجہ ہے، نماز کی ابتدا سے لے کر آخر تک مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کی روح ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایمان کی روح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محبت کا ایک لغوی معنی الحب ہے۔ ہب کہتے ہیں کان کی بالی کو، یعنی ایرنگ کو ہب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے کان کی بالی کو اگر نکالنے کی کوشش کی جائے، کوئی پکڑ کے اسے پل کرے، کھینچا جائے اس کو، تو اس کا نقصان کان کو ہوگا۔ یعنی محبت سے اسے یہ نسبت حاصل ہے کہ اگر محب کو محبوب سے دور کیا جائے تو جس طرح کان کی بالی کو کھینچنے کی وجہ سے کان زخمی ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر محب کو محبوب سے دور کیا جائے تو محبوب کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ الحب یہ ایک معنی ہے محبت، کان کی بالی، اور اس کو یہ نسبت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ محبت کا ایک معنی الصفاء والبیاض، صاف اور روشن، یعنی محبت صاف ہوتی ہے، محبت روشن ہوتی ہے، محبت پاک ہوتی ہے۔ اور محبت چونکہ روح کے ایک پاک میلان کا نام ہے، روح کی پاک نسبت کا نام ہے، روح کی پاک تعلق کا نام ہے، ارواح کے پاک ملاپ کا نام محبت ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ عشق اور محبت میں یہی فرق ہے۔ عشق میں یہ شرط ضروری نہیں ہوتی، یعنی محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے کمالات عالیہ کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے پیار کیا جائے، اپنے عالی کمالات کی وجہ سے اس لائق ہو کہ اس سے محبت کی جائے، جبکہ معشوق میں یہ شرط ضروری نہیں ہوتی۔ اور معشوق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا عاشق ہونا چاہیے، محبوب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی محب ہو۔ یعنی محبوب بذات ہی
ایسے کمالات عالیہ اور ایسے اوصاف کاملہ کا حامل ہوتا ہے کہ اس کا اگر کوئی محب نہ بھی ہو وہ پھر بھی محبوب ہے، لیکن معشوق کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک فرق ہے جو آنے والے لیکچرز میں ہم جب عشق پر کلام کریں گے اور عشق اور محبت کے مابین جو فرق ہے اس پر کلام کریں گے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن ابھی یہ جان لیجئے کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے اور محبت کے لائق ہوتا ہے، یعنی ایسے کمالات عالیہ اس میں موجود ہوتے ہیں، ایسے اوصاف اس میں موجود ہوتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے محبت نہ بھی کرے، کوئی اس کا محب نہ بھی ہو، وہ پھر بھی محبوب ہے۔ ناظرین کرام، معشوق کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی معشوق کا عاشق ہونا ضروری ہے۔ اگر معشوق کا کوئی عاشق نہیں ہے تو وہ معشوق نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جاننا بھی ضروری ہے ناظرین کرام کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے محبوب ہیں کہ اگر ان کا کوئی محب نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ محبوب ہوتے، کیونکہ محبوب کے لیے یہ شرط ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی محب ہو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ محب نے محبوب کو دیکھا ہو، یعنی اگر کوئی محب ہو اور اس نے اپنے محبوب کو نہ بھی دیکھا ہو تو پھر بھی اس محب کا وہ محبوب ہے، جبکہ عاشق کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے معشوق کو جانتا ہو، اس نے اپنے معشوق کو دیکھا ہو۔